نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ ہمزہ کا تعارف اور مختصر سی وضاحت بیان کروں گا۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت میں کل آیات 9 ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت بیان کی ہے جو جاہلیت کے دنیا پرست لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ کفار مکہ جو حضور نبی پاک سے بغض رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، وہ لوگ آپ کے بارے میں بیہودہ باتیں اور عیب جوئی کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ ان کافروں میں دو طرح کا رویہ تھا۔ ایک کافر وہ تھے جو حضور کے پس پشت حضور نبی پاک کی عیب جوئی کرتے تھے، لیکن جب حضور کے سامنے آتے تھے تو آپ کے سامنے کوئی بھی بات غلط کرنے کی جسارت نہیں کرتے تھے۔ کچھ وہ بدبخت تھے جو حضور نبی پاک کے منہ پہ آ کے آپ کی تانہ زنی کرتے، آپ کے خلاف باتیں کرتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کو اتنی دشمنی تھی۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ان کافروں کا ذکر کیا، اور صرف اتنا نہیں بلکہ یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کے اندر دولت کی اور مال کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کا بس یہی محبوب مشغلہ ہے کہ پیسے آتے رہیں اور ان کو گنتے رہیں، یہی ان کا مشغلہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ دولت کے پجاری تھے بلکہ یہ عقل و فہم سے بھی عاری تھے۔ ان کا یہ ذہن تھا اور خام خیالی تھی کہ ان کا پیسہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے گا، انہیں مرنے سے بچا لے گا، انہیں بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ دولت کے بارے میں یہ غلط فہمی ان کے دماغ میں تھی کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ بھی لوگ دولت مند تھے، لیکن آج تک ان کا نام و نشان تم بتا سکتے ہو کہ باقی رہا ہو، ان کی ذات باقی رہی ہو؟ لہٰذا تم نے اگر جہنم کے گڑھے سے بچنا ہے تو محمد عربی کے طریقے پہ تمہیں چلنا پڑے گا، نہیں تو وہ عذاب جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے تمہیں خبر بھی نہیں ہے وہ کتنا سخت ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرنے والوں کی اس آیت اس سورت کے اندر مذمت بیان فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ محمد عربی کے خلاف ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اوندے منہ ان کو ڈال دیا جائے گا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا ترجمہ اور مختصر سی وضاحت بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔